السلام علیکم۔ میں سید شاہد عباس نقوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت سے دوست احباب عملیات کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھا لیکن اثر نہیں ہوا، بہت سے اعمال کیے، چلے کیے، لیکن اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ تو ان کا عملیات کے اوپر سے یقین اٹھ جاتا ہے اور وہ بددل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کافی وجوہات ہیں کہ یہ لوگ بددل کیوں ہوتے ہیں اور ان کے اعمال میں اثرات کیوں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو عرض کروں، مثال کے طور پہ آپ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں، آپ اسی کو مثال لے لیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ 15 سے 20 سیکنڈ میں وہ تسبیح پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعض کو تو میں نے ایسے دیکھا وہ تسبیح اتنی تیز چلاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ تسبیح تیز چل رہی ہے یا زبان تیز چل رہی ہے۔ ظاہر ہے جتنے دانے تسبیح کے تیز چل رہے ہیں زبان بھی اتنی تیزی سے چل رہی ہوگی۔ اب آپ تیزی میں پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ الفاظ تو نہیں ادا ہوتے اللہ اکبر کے۔ پوری تسبیح کے اگر آپ دیکھیں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ 200 الفاظ ہوئے، 200 حرف ہوئے۔ اللہ ایک، وہ اکبر دو، اس طرح سبحان ایک، اللہ دو، اسی طرح الحمدللہ، یہ 200 ہیں۔ اگر آپ ان 200 اسموں کو 20 سیکنڈ میں پڑھیں گے تو دیکھیں اس میں کیا الفاظ کی ادائیگی ہوگی۔ جب الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ان کے اثرات نہیں ہوں گے صحیح، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ بہت سے اذکار کیے ہیں، بہت سے اعمال کیے ہیں، چلہ کشیاں کی ہیں، ان سے تاثیر جاری نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کچھ ایسے ہی عوامل ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، فرض کریں انہوں نے 1.25 مرتبہ کوئی اسم پڑھنا ہے تو وہ ان کی جناب ایسے سپر ایکسپریس بنے ہوتے ہیں، دوڑ لگی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا اس نے 19 لاکھ مرتبہ بسم اللہ پڑھی، لیکن وہ بسم اللہ ایسے کہ جناب روشنی کی رفتار سے وہ پڑھتے، بس اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر توجہ سے، لگن سے، شوق سے کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ تسبیح کو اس طرح پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس میں ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، اللہ اس کی ذات ہے، اکبر اس کی صفت ہے، تو یہ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کی ہیبت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، خوف آتا ہے، انسان بندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے افسر کے آگے نہیں نہ بولتے، اس طرح وہ جو کریم رب ہے ہمیں ان سے بھی اسی طرح ڈرنا چاہیے۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھیں تو اس کی نعمتوں کا اپنے ذہن میں لائیں کہ مالک نے آپ کو رزق عطا کیا ہے، اور اس کی تسبیح بیان کریں نا، تعریف کریں۔ اس نے پہاڑ بنائے، اس نے آپ کے لیے دریا جاری کیے، اس نے خوبصورت مناظر بنائے آپ کے لیے، منظر کشی کی، زندگی کی آپ کے لیے کتنی انہوں نے چیزیں پیدا کی اللہ نے، اس کی تعریف کریں۔
اس نے کائنات کیسے خلق کی، انسان کی تخلیق کیسے ہے، کتنی پیچیدہ ہے۔ اسی طرح جب آپ الحمدللہ پڑھیں تو اپنا شکر ادا کریں، یہ شکر ادا کریں اس نے آپ کو صحت مند پیدا کیا، پورا جسم عطا کیا، کوئی معذوری نہیں دی، کوئی بیماری نہیں دی، اس نے والدین دیے، سب سے بڑی محمد و آل محمد جیسی آپ کو نعمت عطا کی۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تو کم سے کم جب آپ اس طرح کسی ذکر کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ فرض کریں آپ سورہ توحید پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے معنی پہ غور کریں، اس کی تاثیر جاری ہوگی۔ اسی طرح آپ الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اللہ کا شکر ہی ہے پورا۔ اس طرح جو بہت سی دیگر اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تصور رکھ کے پڑھیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب آپ کسی چیز کو بیماریوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسے پڑھیں کہ آپ کا دل وہ ذکر کر رہا ہے۔ جیسے بندے بولتے نہیں یار دل سے پڑھو، کسی چیز کو دل سے کام کرو، تو جب آپ دل سے یہ پڑھیں گے تو آپ کی خون میں وہ تاثیر پیدا ہوگی، اس اسم کی پیدا ہوگی۔ جب آپ کے خون میں اس ورد کا اثر ہوگا تو آپ پورے کا پورا جسم جو ہے نا اس کی تاثیر میں آ جائیں گے۔ اگر فرض کریں آپ نے الحمد شریف ایسے پڑھی یا کہ آپ کا قلب بھی ذکر کر رہا ہے تو آپ کے خون میں مختلف بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کا جسم جو ہے وہ الحمد شریف کی تاثیر سے بھر جائے گا۔ پھر آپ جب دوسروں کو پھونک بھی ماریں گے تو ان کو بھی صحت ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سرکار، یہ بڑی باریک بینی والی چیزیں ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں تو عطائیوں کا ایک سلسلہ ہے، یہاں پہ واٹس ایپ گروپوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ عطائیوں کی بھرمار ہے، اور انہوں نے زمین آسمان کیا ہوا، بس جی عمل دے دے، میں پڑھوں تو یہ ہو جائے۔ اپنا اندر بے شک غلاظت کا ہو لیکن آپ کو عمل تاثیر والا چاہیے، اپنے اندر شیطانیت ہو لیکن آپ کو عمل روحانیت والا چاہیے، اپنے اندر آپ کے اوپر ظلم ہو لیکن آپ کو عمل رحمانیت والا چاہیے، اپنے اندر آپ کو نفرت ہو لیکن عمل آپ کو حب والا چاہیے۔ ایسے نہیں سرکار عمل جاری ہوتے، ان کے پیچھے ایک پورا نظام ہے، ایک پوری تحقیق ہے، ایک ریسرچ ہے، ان کے پیچھے راز ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں کچھ پسند آئی ہوں گی، باقی انشاءاللہ پھر اس کے اوپر عرض کریں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کو، ٹک ٹاک آئی ڈی کو اور فیس بک کو آپ فالو کریں مزید ایسی گفتگو کے لیے۔ آپ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔